أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وراودته اور پھسلایا اس کو، التی اس عورت نے، ہوا وہ تھے، فی بیتہا جس کے گھر میں، عن نفسہ اس کے نفس کے بارے میں، وغلقت اور اس نے بند کر دیے، الابواب دروازے، وقالت اور کہا حیت لک بس اب آ جاؤ، قال کہا یوسف علیہ السلام نے معاذ اللہ اللہ کی پناہ، انہو بے شک واقعہ یہ کہ ربی میرا رب احسن مثوائے اس نے مجھ کو بہترین ٹھکانہ دیا، انہو بے شک واقعہ یہ کہ لا یفلح فلاح نہیں پاتے الظالمون ظالم لوگ، وَلَقَدْ یقیناً ہمت اس نے ارادہ کیا، وہ بڑی بھی اس کی طرف، وہم بہا اور وہ بھی بڑھتے اس کی طرف، لولا الرَّا برہانہ اگر نہ دیکھ لیتے، برہان رب ہی اپنے رب کی، کذالک ایسا ہی ہوا، لنصرفا تاکہ ہم پھیر دھیان ہو اس سے، السوء برائی، والفحشاء اور بے حیائی، انہو بے شک وہ تھے، من عبادنا ہمارے بندوں میں سے، المخلصین چنے ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر گھر میں بھی آزمائشیں تھیں بھائیوں کی طرف سے، کنویں کی صورت کے اندر بھی آزمائش آئی، اور غلام کی صورت کے اندر بکنا بھی پڑا، جیل کی صورت کے اندر بھی آزمائشوں کے اندر کامیاب اترے۔ سخت ترین آزمائش کہ ایک عورت نے اپنے آپ کو بنا سنوار کر کے ان کے سامنے پیش کر دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کی پیشکش کو ٹھکرایا، عظیم مرتبوں کے اوپر پہنچ گئے، اللہ رب العالمین نے ان کو اس آزمائش کے اندر کامیاب کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بہت ہی زیادہ حسن دیا تھا، ان کے حسن کا، خوبصورتی کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ جس عورت کے گھر کے اندر تھے، زلیخا کے گھر کے اندر، وہ آپ علیہ السلام کے حسن کے آگے دل کھو گئی، اور اس نے ارادہ کر لیا حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ گناہ کا کام کرنے کا، اور موقع تلاش کرتی، یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ غلط کام کے لیے ابھارتی، دعوت دیتی، یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو اس سے بچا لیتے۔ دنوں میں سے ایک دن ایسا آیا کہ زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو، کہ جب دونوں ایک کمرے کے اندر تھے، کمرے کے دروازوں کو بند کر دیا، بعض روایات کے مطابق تالے بھی لگا دیے، اور یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ غلط کام کرو، اپنے آپ کو بنایا، سنوارا، تیار کیا، دروازوں کو بند کیا، پورا ایک ماحول بنا دیا
کہ جس کے اندر ایک انسان جو گناہ کرنا چاہے تو اس کے لیے پورا پورا موقع تھا۔ اگر کوئی چیز اس وقت کسی کو گناہ سے بچا سکتی ہے تو محض اللہ رب العالمین کا خوف، کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کو الحمدللہ حاصل تھا۔ کہا ہے تلک، آؤ میرے پاس۔ حضرت یوسف علیہ السلام باوجود اس کے کہ بشر تھے، باوجود اس کے ان کے ساتھ بھی نفس تھا، ان کے جسم بھی کے اندر بھی تحریک پیدا ہوتی تھی، ہیجان پیدا ہوتا تھا، انسان تھے، بشر تھے، انسان تھے اور بشر تھے، فرشتے نہیں تھے کہ جن کے اندر ہیجان پیدا نہیں ہوتا، جن کے اندر کوئی تحریک پیدا نہیں ہوتی۔ لیکن جس وقت گناہ کا موقع آیا تو اپنے آپ کو بچایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، یہ کام اللہ تعالیٰ نے منع کیا، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ تو جب عزم کر لیا، ارادہ کر لیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بچنے کے اندر تعاون کیا، مدد فرمائی۔ اور یہ صرف انبیاء کے ساتھ اللہ رب العالمین کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کوئی عام سا آدمی بھی ہو جو عزم کر دے، پختہ ارادہ کر دے کہ میں نے غلط کام سے بچنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بچنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا جو آقا ہے، جو عزیز مصر ہے، اس نے مجھ کو بہترین ٹھکانہ دیا، عزت کے ساتھ گھر کے اندر رکھا ہے، بیٹوں کی طرح مجھے پال رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اس کی عزت کے اوپر ہاتھ ڈال دوں، اس کی زوجہ کے اوپر ہاتھ ڈال دوں، اس کے ساتھ غلط کام کر دوں؟ ایسا کہاں ہو سکتا ہے؟ دوسرا مطلب مفسرین حضرات نے یہ لکھا کہ انہ ربی احسن مثوایا، کہ اللہ رب العالمین، کہ جو میرا رب ہے، کنویں سے اس نے مجھ کو نکالا اور ایک بہت بڑے خاندان تک مجھ کو اللہ رب العالمین نے پہنچایا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے انعامات دیے ہیں، مجھے صحت دی ہے، حسن دیا ہے، نعمتیں دی ہیں، اب یہ غلط کام کر لوں، یہ تو اللہ رب العالمین کی ناشکری ہوگی، ایسا میں نہیں کر سکتا۔ اور تیسری بات حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ ذکر کر دی کہ یہ بدکاریاں، زناکاریاں کرنا تو ظلم ہے، اور ظالم لوگ تو فلاح نہیں پاتے، لہذا یہ غلط کام، یہ ظلم کا کام، یہ زناکاری کا کام میں نہیں کروں گا، میں تو کامیاب ہونا چاہتا ہوں۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، قرآن نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام تیار نہیں ہو رہے تھے، بلکہ بحر کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طرح اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے، وہ عورت ان کی طرف بڑھی، وہ بھی اس عورت کی طرف بڑھتے اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے برہان نہ دیکھ لیتے۔ تو کیا برہان اللہ رب العالمین کی طرف سے، کیا دلیل اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھ لی، اور ان کا ارادہ مزید مصمم و پختہ ہو گیا کہ میں انشاءاللہ یہ کام نہیں کروں گا، غلط کام نہیں کروں گا، اور زلیخا کو صاف جواب دے دیا کہ میں یہ کام کرنے والا نہیں ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ چھت کے اندر معجزتاً لکھا ہوا دیکھا لا تقربوا الزنا، تو بس دل و دماغ کے اندر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بیٹھ گیا کہ اس کام سے اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے، لہذا جس کام سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا وہ کام میں نہیں کرتا۔ برہان کی دوسری وضاحت جو مفسرین حضرات نے کی ہے وہ یہ کہ سامنے دیوار کے اندر اپنے ابا جان کی ان کو تصویر نظر آ گئی کہ منہ کے اندر یعقوب علیہ السلام انگلی ڈالے ہوئے تھے اور بچے کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میرے بچے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ اس برہان کو دیکھ لیا تو ان کے دل و دماغ کے اندر مزید اطمینان آ گیا کہ انشاءاللہ میں نے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ برہان کی ایک وضاحت یہ بھی کی جاتی ہے کہ اس مخصوص کمرے کے اندر کہ جس کے اندر زلیخا یہ غلط کام کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، ایک مورتی بھی بنی ہوئی تھی کہ جس کی وہ
پوجا کیا کرتی تھی اس کے اوپر کپڑا لٹکا دیا۔ یوسف علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا یہ میرا خدا ہے، اس کی عبادت کرتی ہوں، تو اس کے سامنے گناہ کرتے ہوئے مجھ کو حیا اور شرم آتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کو برہان مل گئی کہ تم ایک بت سے حیا کر رہی ہو، میرا تو پروردگار زندہ و جاوید ہے، حی ہے، زندہ ہے، قیوم ہے، قائم رکھنے والا ہے، میں اس سے کیوں شرم نہ کروں، میں اس سے کیوں حیا نہ کروں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع کیا، یہ غلط کام میں نہیں کروں گا۔ وہم بیا، وہ بھی بڑھ جاتے اس کی طرف، وہ بھی اس کی طرف بڑھتے اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے برہان نہ دیکھ لیتے۔ کذالک، ایسا ہی ہوا، لنصرف عنہ، اسی طرح ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو برہان دکھا دی تاکہ ان سے برائی کو دور کر دیں، فحشاء کو دور کر دیں، اس لیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے چنے ہوئے بندوں میں سے تھا۔ جو لوگ عزم کر لیتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے گناہ سے بچنا ہے، اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ جو آدمی عزم کر لیتا ہے کہ میں نے ایک نیکی کا کام کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ انسان کو قدم اٹھانے کی دیر ہوتی ہے، ہمت کرنے کی دیر ہوتی ہے، اور اللہ رب العالمین انسان کو توفیق دیتا ہے۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ آخرت کے اندر محشر کے میدان میں سخت گرمی ہوگی، لوگ اپنے اپنے پسینے کے مطابق، گناہوں کے مطابق پسینے کے اندر شرابور ہوں گے۔ 7 طرح کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اس دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اس میں سے ایک آدمی وہ بھی ہوگا کہ جو سنت یوسفی کو پورا کرنے والا ہوگا، وہ آدمی کہ جس کو خوبصورت حسب نسب والی عورت نے اپنے آپ کو گناہ کے لیے پیش کیا، اور وہ یہ کہہ کر کے یوسف علیہ السلام کی طرح انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں گناہ سے باز آ جائے۔ تو آخرت کے اندر اللہ کی عرش کا سایہ جن لوگوں کو نصیب ہوگا، اس میں سے ایک وہ آدمی بھی ہوگا۔ الحمدللہ حضرت یوسف علیہ السلام اس آزمائش کے اندر کامیاب ہوئے، غلط کام سے بچنے کا ارادہ کیا، بچنے کے اندر اللہ نے مدد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی عزتوں، مرتبوں، رفتوں کے اندر اضافہ کر دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ہر طرح کی آزمائشوں کے اندر کامیاب کرے، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے، اور جب گناہ کا موقع مل جائے تو اللہ تعالیٰ خاص طور پر ہماری حفاظت فرمائے، جیسے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔